الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سونا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سونا دو جگ تے نبیاں دا سردار بڑا سونا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سونا سردار نلوریاں دے وے اللہ دا ورد پکارے سردار نلوریاں دے وے اللہ دا ورد پکارے چم چم مدنی سونے نو نالے صدقے واری جاوے نالے ویکھ کے کہندی ہے نالے ویکھ کے کہندی ہے دلدار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا جھولے دے ہر ہر پھیرے میں جاواں صدقے تیرے جھولے دے ہر ہر پھیرے میں جاواں صدقے تیرے ہویا نور دا نور اجالا بی بی آمنہ تیرے ویڑے جس بار حضور آئے جس بار حضور آئے او وار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا جدو سونا اکھیاں کھولے ایک میں خانہ کھل جاوے جدو سونا اکھیاں کھولے ایک میں خانہ کھل جاوے بڑی چاواں نال حلیمہ بڑیاں چاواں نال حلیمہ سکھیاں نو گل سناوے
جنی وار میں تقدیرا جنی وار میں تقدیرا ہر وار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا قدم تو ویکھے حلیمہ چم اکھیاں نال لاوے قدمہ تو ویکھے حلیمہ چم اکھیاں نال لاوے پیشانی پاک دی نورانی لاٹاں مارے پوچھ پوچھ کے بنایا اے رب یار بڑا سونا پوچھ پوچھ کے بنایا اے رب یار بڑا سونا دو جگ تے نبیاں دا سردار بڑا سونا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سونا دو جگ تے نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرک غریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، مجاہدوں لپکو ایسی جنت کی جانب کہ جس کی چوڑائی اس قدر ہے ارضها السماوات والارض، جس قدر کے ساتوں زمین اور آسمان ہیں، جس قدر کے ساتوں آسمان اور زمین ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ایسی جنت کے جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بالکل۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بخ بخ، یعنی واہ واہ، کیا بات۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا بخ بخ کس وجہ سے کہا ہے؟ جناب عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں، پس خواہش ہے تو یہی کہ میں جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تو اس جنت کے باسیوں میں سے ہے۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلی میں سے کھجوروں کو نکالا اور کھانے لگے، پھر جنت کا خیال آ گیا تو کہنے لگے لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَانِ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاتٌ طَوِيلَةٌ۔ لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ، اگر ان کھجوروں کو کھانے تک میں زندہ رکھا، لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَانِ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاتٌ طَوِيلَةٌ، اگر ان کھجوروں کو کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی تو بہت بڑی لمبی زندگی ہے۔ پھر ان کے پاس جو کھجوروں تھیں انہوں نے پھینک دیا اور قتال کرنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ باب ثبوت الجنت للشہید 1901 نمبر ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 136 137، حدیث کا نمبر 12407۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جلے گا، پھر اوندا ہو کر گر پڑے گا اور جہنم کے آگے اس کو جلائے گی۔ جب وہ شخص دوزخ سے باہر ہو جائے گا
تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا کی ہے جو بعد والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اتنے میں اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جسے وہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دیں تاکہ اس درخت کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اور سوال تو نہ کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا اس لیے کہ وہ ایسی نعمت کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ جس پر اس کو صبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان بے صبر ہے۔ جب تکلیف میں مبتلا ہوں اور عیش کی چیز دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے۔ آخرکار اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں پانی پیے گا۔ اتنے میں اس کو پھر ایک درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اب میں اور کچھ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا۔ پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے تلے رہوں، اب میں اور کچھ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا اس لیے کہ وہ ایسی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن پر صبر نہیں ہو سکتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے قریب جائے گا تو وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تیرا سوال کو کیا چیز پورا کرے گی؟ تیرے سوال کو کیا چیز پورا کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب موقوف ہوگی اور یہ بار بار سوال کرنا کیوں کر بند ہوگا؟ فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا وَإِنَّ لَكَ عَشْرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارے یہ عبارت ہے۔ فَيَقُولُ پس اللہ تعالیٰ کہیں گے لہو اسے، اس آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اذهب فادخل الجنت کہ تو جنت میں داخل ہو جا، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا۔ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور 10 گنا اور دوں؟ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا۔ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور 10 گنا اور دوں؟ او ان لک عشرۃ، دوبارہ پھر سنیے فإن لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالها او ان لک عشرۃ امثال الدنیا۔ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور 10 گنا اور دوں؟ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، فیقول اے میرے رب اتسخر بی، آپ مجھ سے مذاق اور ہنسی کرتے ہیں، وانت المالک، باوجود یہ کہ آپ سارے جہاں کے مالک اور شہنشاہ ہیں۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے
اپنے شاگردوں سے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رکھا ہوں؟ لوگوں نے دریافت کیا اچھا فرمائیے کہ آپ اس وقت کیوں ہنس پڑے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح حدیث بیان کرتے وقت ہنس پڑے تھے، تو اس وقت لوگوں نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس پڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اسی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ جب بندہ کہے گا آپ سارے جہاں کے پروردگار ہوتے ہوئے بھی مذاق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، میں ہر اس چیز پر قادر ہوں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، یعنی دنیا اور دنیا کے برابر دنیا میرے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں، صرف ان کہہ دینے سے لاکھوں دنیا پیدا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب آخر اہل النار خروجا، اہل النار خروجا یعنی آخری جہنمی سے نکلنے کا بیان، اور حدیث ہے 463 سنن الترمذی میں 2595 نمبر ہے۔ حدیث نمبر 3، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی نے کھیتی باڑی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پروردگار نے پوچھا کیا تمہاری چاہت پوری نہیں ہوئی؟ پوری ہوئی ہے مگر چاہتا ہوں کہ میرے فصل بوتے ہی فوراً تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چاہت اس طرح پوری کی گئی کہ ادھر اس نے بویا اور وہ فوراً اگ پڑا اور کاٹنے کے قابل ہو گیا۔ اسی محفل میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی معصومیت سے عرض کیا کہ یہ شرف تو صرف قریشی اور انصاری کو ہی نصیب ہوگا جو زراعت پیشہ ہیں، لیکن ہم تو کاشتکار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ حدیث نمبر 4، جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 میں فلا تعلم نفس، سو کسی نفس کو معلوم نہیں، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں، ہاں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ما اخفی لہم کہ جو نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں، من قرۃ اعین ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جزاء بدلہ ہے بما کانوا یعملون اس کا جو وہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2824 نمبر ہے۔ حدیث نمبر 5، انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے چند فرشتے ہیں جو رستوں میں گھومتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو ذکر الہی میں مشغول پاتے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں اپنی ضرورت کی طرف آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کو فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح و تکبیر اور حمد اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے
اور بہت زیادہ بڑائی یا پاکی بیان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں باخدا انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے اور بہت زیادہ طالب ہوتے اور اس کی طرف ان کے رغبت بہت زیادہ ہوتی. اللہ فرماتا ہے کہ کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں باخدا انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں فلاں شخص ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے باب فضل ذکر اللہ عز و جل 4408 نمبر ہے. کتنا نمبر ہے؟ 6408. حدیث نمبر 6 جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گی. دوزخ کہے گی میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہوں، اور جنت کہے گی کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف کمزور اور حقیر لوگ داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا رحمت کروں گا. اور جہنم سے فرمائے گا کہ تو عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بھرنے کی ایک حد مقرر ہے لیکن دوزخ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس. اس وقت دوزخ بھر جائے گی اور ایک حصہ دوسرے حصے سے مل کر سمٹ جائے گا. اللہ بزرگ و برتر اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا. یہ بات آیت میں ثابت ہے. اور آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو. صحیح البخاری میں تفسیر القرآن چیپٹر تفسیر سورۃ کاف کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. 7ویں حدیث اے دوزخ کیا تو بھر گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسے اکثر موقوفاً روایت کرتے تھے. انہوں نے بیان کیا لجہنم حل امتلأت کہ جہنم سے کہا جائے گا لجہنم حل امتلأت کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول تو وہ کہے گی حل من مزید کیا کچھ اور بھی ہے؟ حل من مزید. فیاض الرب تبارک و تعالی قدمہ علیہا تو اللہ تبارک و تعالی اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا. فتقول قط قط تو وہ کہے گی بس بس. صحیح البخاری تفسیر القرآن تفسیر سورۃ کاف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر 8 مومن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے بالآخر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روایت صحیح بخاری کتاب الرقاق میں موجود ہے باب القصاص یوم القیامہ کے تحت حدیث موجود ہے 6054 نمبر ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ
یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار فیقص لبعضهم من بعض مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتی اذا عذبوا ونکوا اذن لهم فی دخول الجنۃ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لأحدهم احدى بمنزله فی الجنۃ منہ بمنزلۃ کان فی الدنیا۔ دعویٰ کیا کیا ہے کہ مومن بالآخر دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ اس دعوے پر میں نے صحیح بخاری کتاب الرقاق سے حدیث دلیل پیش کر دی ہے، 6054 نمبر ہے۔ یخلص المؤمنون من النار، مومن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ فیحبسون علی قنطرۃ، فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار فیقص لبعضهم من بعض مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتی اذا عذبوا ونکوا اذن لهم فی دخول الجنۃ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لأحدهم احدى بمنزلہ فی الجنۃ منہ بمنزلۃ کان فی الدنیا، یعنی مومن دوزخ سے چھٹکارا پائے گی تو ایک پل پر روک دیے جائیں گے۔ فیحبسون علی قنطرۃ، مومن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے تو ایک پل پر روک دیے جائیں گے، بین الجنت والنار، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، فیقص لبعضهم من بعض مظالم، تو ایک کو دوسرے سے بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے ایک دوسرے پر دنیا میں مظالم کیے ہوں گے۔ کانت بینہم فی الدنیا، تو ایک کو دوسرے سے بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے ایک دوسرے پر دنیا میں مظالم کیے ہوں گے، ظلم کے پہاڑ گرائے ہوں گے، حتی اذا عذبوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے، وَنُکُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِیَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانے گا۔ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 9، جہنم کی آگ کی حرارت، جہنم کی آگ کی حرارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیۃ، قال فضلت علیہن 69 جزءا کلہن مثل حرها، تمہاری آگ کی حرارت جہنم کی آگ کی حرارت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہماری آگ کی حرارت کافی ہے؟ فرمایا وہ اس پر 69 حصہ زیادہ کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر حصہ میں اتنی ہی گرمی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور حدیث نمبر 10، گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے۔ کس سے؟ جہنم کے جوش سے۔ دلیل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال نے ظہر کی اذان دینا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ابرد ابرد، فقال ابرد ابرد، قال انتظر انتظر، وقال شدت الحر من فیہ جہنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء الطلول فقال ابرد ابرد، ٹھنڈا ہو جانے دو ٹھنڈا ہو جانے دو. قال انتظر انتظر، یا فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. وقال شدت الحر من فیہ جہنم، کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، لہذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز کو ٹھنڈ میں پڑھا کرو، یعنی نماز کو سردی میں پڑھا کرو. فَأَبْرِدُوا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ الطُّلُولِ، اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگے، ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگے. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے جنت اور جہنم. دوزخ سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیہ جہنم واشتاقت النار إلى ربها فقالت یا ربی اکل بعض بعضا فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر. جب گرمی زیادہ بڑھ جائے، اذا اشتد الحر، جب گرمی زیادہ بڑھ جائے، فابردوا بالصلاة، تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. فإن شدت الحر، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے. جب جہنم جوش مارتی ہے اس وقت گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے. من فیہ جہنم واشتاقت النار الی ربہا، اور آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی. فقالت یا ربی، اے میرے پروردگار، اکل بعض بعضا، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. اللہ اکبر. فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء، اور اللہ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ٹھیک ہے جی، ایک سانس کی سردیوں میں، بنفس فی الصیف فهو اشد ما تجدون من الحر، اور ایک سانس کی گرمیوں میں، من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر، اور وہی سخت گرمی ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو، اور سخت سردی ہے جو تم کو معلوم ہوتی ہے. یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے. 3260 نمبر ہے، 537 نمبر. اس سے پیچھے والی جو روایت پڑھی ہے وہ صحیح البخاری میں موجود ہے، 535 نمبر ہے اور 3258 نمبر ہے.
3258 نمبر ہے۔ مومن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، مومن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو شب بدر میں چاند کے دیکھنے میں جب کہ اس کے اوپر ابر نہ ہو کچھ شک ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم کو آفتاب کے دیکھنے میں جب کہ اس کے اوپر بادل نہ ہو کچھ شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ بُالصِّرَاطِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم۔ یہی روایت غور سے سنی اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت پوری کر کے اس کا حوالہ دوں گا آپ کو۔ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، پس تم اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھو گے، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فیقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، من کان یعبد شیئا، جو کوئی دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا، فلیتبع فمنہم، تو وہ اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کے ساتھ ہو جائیں۔ من یتبع الشمس، چنانچہ کوئی ان میں سے آفتاب کے ساتھ ہو جائے گا۔ ومنہم من یتبع القمر، چنانچہ کوئی ان میں سے آفتاب کے ساتھ ہو جائے گا اور کوئی ان میں سے چاند کے ساتھ ہو جائے گا۔ ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچھے ہو لے گا۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ، اور یہ ایمانداروں کا گروہ باقی رہ جائے گا اور اسی میں اس کے منافق بھی شامل ہوں گے۔ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انا ربکم فیقولون ھذا مکاننا حتی یأتینا ربنا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جس کو وہ نہیں پہچانتے ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فیدعوہم، تو وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے، ہم تجھے نہیں جانتے۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ،
اچھا ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فیاتیہم اللہ فیقول انا ربکم فیقولون انت ربنا فیدعوہم فیضرب الصراط بین ظہران جہنم۔ ذرا ترجمے پہ غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جس کو وہ نہیں پہچانتے ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے، ہم اس جگہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جَہَنَّمَ۔ ہم اس جگہ کھڑے رہیں گے یہاں تک ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے گا، اور جب وہ آ جائے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ عرفناہو، پھر اللہ عز و جل ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہیں، فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ پس اللہ انہیں بلائے گا، جہنم کی پشت پر پل بنا کر ایک راستہ بنایا جائے گا۔ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جَہَنَّمَ، اللہ میری تو فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، تمام پیغمبر جو اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے ان میں پہلا میں ہوں گا، ان میں پہلا میں ہوں گا۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اور اس دن سوائے پیغمبروں کے کوئی بول نہ سکے گا۔ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم صلی وسلم، اور پیغمبروں کا کلام اس دن اللہم صلی وسلم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جہنم میں سعد ان کے گانٹوں کے مشابہ آنکڑے ہو گئے۔ جہنم میں سعد ان کے کانٹوں کے مشابہ، جہنم میں سعد ان کے کانٹوں کے مشابہ آنکڑے ہو گئے۔ کیا تم لوگوں نے سعد ان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعد ان کے کانٹوں سے مشابہ ہوں گے، البتہ ان کی بڑائی کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے ان کے اعمال کے موافق اچکیں گے، تو ان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے مارے زخموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے بعد نجات پائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک جب اللہ دوزخیوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کی پرستش کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں، وہ نکال لے جائیں۔ پس فرشتے انہیں نکال لیں گے، اور فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے، چنانچہ سجدوں کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام جسم کو کھا جائے۔ اسی نشان سجدہ کی علامت سے لوگ نکالے جائیں گے، اس وقت بالکل سیاہ کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر ان کے اوپر آب حیات ڈالا جائے گا تو اس کے پڑنے سے وہ ایسے نکل آئیں گے جیسے دانہ سیل کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان میں باقی رہے گا، اور وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، کہے گا اے میرے پروردگار میرا منہ دوزخ کی طرف پھیر دے کیونکہ مجھے اس کے شعلہ نے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ایسا تو نہ کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور مانگے؟
وہ کہے گا تیری بزرگی کی قسم انہیں، پھر اللہ عز و جل اس بات پر جس قدر وہ چاہے گا اس سے پختہ وعدہ لے لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کر لے گا اور وہ اس کی طرف تازگی دیکھے گا تو جس قدر مشیت الہی ہوگی وہ چپ رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، کیونکہ موضوع آج آپ نے میرے ذمہ لگائے جنت و جہنم۔ اصل میں عرض کر رہا ہے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے سوا جو تو مانگ چکا اور کچھ سوال نہ کرے گا؟ وہ عرض کر گیا میرے پروردگار مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اے میرے پروردگار مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور سوال کرے، وہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر اپنے پروردگار کو جس قدر قول و قرار وہ چاہے گا دے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا، اور جب اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا تو اس کی شگفتگی اور تازگی سراسر جو اس میں ہے دیکھے گا تو جتنی دیر مشیت الہی ہوگی چپ رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم، کیا کہے گا؟ اے ابن آدم، پتہ بات کہاں پہنچی تھی؟ کہ جب چپ رہے گا اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تیری خرابی ہو تو کس قدر عہد شکن ہے کہ کیا تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے سوا جو تجھے دیا جا چکا اور کچھ نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی باتوں سے ہنسنے لگے گا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے گا اور فرمائے گا کہ جہاں تک تجھ سے ہو سکے مانگ طلب کر۔ چنانچہ وہ خواہش کرنے لگا کہ یہاں تک کہ اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ بزرگ و برتر فرمائے گا کہ یہ چیزیں اور مانگ۔ اس کا پروردگار اسے یاد دلانے لگے گا یہاں تک کہ جب اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے، اور اسی کے مثل اس کے ساتھ۔ اور بھی یہ حدیث سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تجھے یہ اور اس کے ساتھ اس کے مثل 10 گنے دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف آپ کا یہ ارشاد یاد ہے کہ تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ۔ اور بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تجھے یہ اور اس کے 10 مثل اس کے ساتھ دیے جائیں گے۔ یہ صحیح البخاری کتاب الاذان باب فضل سجود کے تحت موجود ہے، 806 نمبر ہے اور 6573 نمبر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو موضوع پر 12 احادیثوں کا حکم تھا اور 12 حدیثیں ہی اللہ کی رحمت سے پیش کی ہیں۔ دعا ہے اللہ مالک العلام، اللہ احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔